بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امیدوں کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ دکھ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ فصل رنگ بدل لے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدل لیں تو چھوڑ دو۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ دنیا میں صرف والدین میں اتنا ظرف ہے کہ وہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، ورنہ دنیا والوں کے معمولی احسانوں سے بھی اللہ بچائے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ دعا کریں، صبر کریں، دعا کریں پھر صبر کریں، اور صبر کرتے جائیں۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، یقین کر لیں۔ ایک نیا دن نئی صبح کے ساتھ نئی امیدیں آتی ہیں جو ہمیں محسوس کرواتی ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ڈر لگتا ہے کہ یہ سناٹا کہیں نئے طوفان کا اعلان تو نہیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ رزق اور موت کا خوف مت رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسے شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس کی سلامتی کی دعا آپ ہر نماز میں مانگتے ہوں۔ درد مند بنے، عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ بہت احتیاط کیجیے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ
جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ آج کسی نے مجھ سے پوچھا، آپ کو سب سے زیادہ کس نے ہرٹ کیا؟ میں نے جواب دیا، میری اپنی امیدوں اور توقعات نے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے لوگوں کے طنز، سوال، غلط فہمیاں، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان ہی روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکلیف کم ہو جائے اور دلوں کو سکون مل جائے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کم ظرف کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ اسے یہ بات بتا دیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے تو وہ آپ کو اہمیت دینا ترک کر دیتا ہے۔ محبت، عزت اور اہمیت سنبھالنا اور قدر کرنا بہت خاص لوگوں کا کام ہے جو معمولی فہم رکھنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ واقف ہیں ہماری عادت سے، رابطہ کم ہی سہی لاجواب رکھتے ہیں۔ رشتے کم بنائیں لیکن دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ خدا ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ خوبصورتی جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ وہ اہمیت ہی کیا جو منتوں سے ملے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔